امام جلال الدین سیوطی نے اس کو الخصائص میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو عرض کی محبوب میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا کریں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کل آ جانا، ایک شیشی اور لکڑی کا ٹکڑا لے آنا۔ وہ اگلے دن آئے، محبوب نے کلائیوں سے پسینہ صاف کر کے شیشی میں بھر کے دے دیا۔ فرمایا اپنی بیٹی سے کہنا جب خوشبو کی حاجت پڑے تو یہ پسینہ خوشبو کے طور پہ لگا دے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ وہ یعنی ان صحابی کی بیٹی جب محبوب کا پسینہ خوشبو کے لیے اپنے کپڑوں پہ استعمال کرتی تو خوشبو گھر تک محدود نہ رہتی، پورے مدینے میں پھیل جاتی۔ فَسَمُّوا بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ، بلکہ اس صحابیہ جہاں شادی کر کے وہ گئیں تو وہ گھر بھی خوشبوؤں والا گھر جو ہے مشہور ہو گیا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا اس صحابیہ کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو قدرتی طور پہ اس کے ہاتھ سے محبوب کے پسینے کی خوشبو آتی۔ سبب یہ ہے کہ حالانکہ بچہ ابھی پیدا ہوا اس نے ابھی پسینہ استعمال ہی نہیں کیا، سبب یہ بتایا کہ ان کی امی جان جنہیں محبوب نے یہ پسینہ دیا تھا خوشبو کے طور پہ لگانے کے لیے، ان کی امی وہ شیشی سے خوشبو نکال کے پسینہ محبوب کا اپنے ہاتھ پہ لگاتی تھیں۔ اسی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا قدرتی طور پہ اس کے ہاتھ سے بھی یہی خوشبو آتی تھی۔ یہ محبوب کے پیکر نور کا اعجاز ہے، جن کے پسینے میں اللہ نے اتنی نفاست رکھی ہو، اس ذات کی نفاست کا عالم پھر کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، اب ہو سکتا ہے کوئی یہ خیال کرے کہ صحابہ نے تو چونکہ ہر وقت دیکھا نہیں، وہ تو ایسی گواہیاں انہوں نے دیں، محبوب کے گھر کی گواہی اور پھر زوجہ محترمہ، محبوب کی وہ زوجہ محترمہ جو محبوبہ محبوب خدا ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ گواہی دیتی ہیں کہ محبوب کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے۔ میرے سامنے بیٹھے حضور اپنا جوتا سلائی کر رہے تھے تو محبوب کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے کہتے ہیں وہ یوں محسوس ہوا کان عرقہ یتولد نورا، کہ یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ نور کے قطرے ہیں۔ کہتے ہیں وہ منظر اتنا حسین لگا کہ محبوب علیہ السلام کے پیشانی پہ وہ قطرے اتنے چمک رہے تھے جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوں، جیسے نور کے قطرے ہوں۔ اور میرے امام نے اسی کا نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ کہتے ہیں محبوب کی پیشانی پہ جو پسینے کے قطرے ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے قرآن کے اوپر کسی نے ملمع سازی کر کے سونے کا پانی چڑھا دیا ہو، جس طرح وہ مصحف چمکتا ہے اسی طرح محبوب کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمکتے ہیں۔ آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔